حضرت عبدالمطلب کی کفالت۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد نے اپنی کفالت میں لے لیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی شفقت کی، اتنا پیار وہ اپنی اولاد سے بھی نہیں کرتے تھے۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ حضرت عبدالمطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں ایک چٹائی بچھائی جاتی تھی۔ ان کے جلال کی وجہ سے ان کے بیٹوں میں سے بھی اس پر بیٹھنے کی کوئی جرت نہ کر سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، اس پر جلوہ افروز ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹانے کی کوشش کرتے تو حضرت عبدالمطلب انہیں کہتے، میرے فرزند دل بند کو چھوڑ دو۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے، میرے اس نور نظر کی بڑی شان ہوگی۔ حضرت ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، جس میں یہ اضافہ ہے، میرے اس نور نظر کو بیٹھنے تو یہ اپنی نفس میں کچھ محسوس کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ شرف کے اس بلند مقام تک پہنچیں گے جس پر کوئی عربی نہ پہلے پہنچا ہے نہ ہی بعد میں پہنچے گا۔ ابن سعد اور ابن عساکر نے امام زہری، مجاہد، نافع اور ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے، یہ سب کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جد امجد کی چٹائی پر تشریف فرما ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹانے کی کوشش کرتے تو حضرت عبدالمطلب فرماتے، میرے اس بچے کو چھوڑ دو، یہ بلند رتبہ سے انس کرتے ہیں۔ بنو مدلج کے بعض لوگوں نے حضرت عبدالمطلب سے کہا، ان کی خوب حفاظت کرو، ان کے قدمین شریفین اس قدم سے بہت زیادہ ملتے ہیں جو مقام ابراہیمی میں ہے۔ حضرت عبدالمطلب حضرت ام ایمن سے فرماتے، برکہ ان کی خوب حفاظت کرو، ان سے غفلت کا اظہار نہ کیا کرو۔ اہل کتاب گمان کرتے ہیں کہ یہ اس امت مرحومہ کے نبی کریم ہیں۔ محاملی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے اپنے والد ماجد کو فرماتے سنا، حضرت عبدالمطلب کے لیے حجرے میں ایک چٹائی بچھائی جاتی تھی، اس پر ان کے علاوہ اور کوئی نہیں بیٹھتا تھا۔ حرب بن امیہ اور دیگر سرداران قریش اس چٹائی کے ارد گرد بیٹھتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی معصوم بچپن میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چٹائی پر بیٹھ گئے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا، اس وقت ان کی بینائی جا چکی تھی، میرا نور نظر کیوں رو رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا، انہوں نے چٹائی پر بیٹھنے کی کوشش کی اور ہم نے انہیں منع کیا۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، میرے نور نظر کو اس پر بیٹھنے دو، یہ اپنے بارے میں شرف محسوس کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے یہ شرف کے اس مقام تک پہنچیں گے جس پر نہ پہلے نہ ہی بعد میں کوئی عربی پہنچا ہوگا۔ بلازری نے امام زہری اور محمد بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت عبدالمطلب کے لیے کھانا لایا جاتا تو وہ فرماتے، میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پہلو میں بٹھا لیتے، اکثر اوقات اپنی ران پر بٹھا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمدہ کھانا کھلاتے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے شفیق اور مہربان تھے۔ اگر کھانا اس وقت آتا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہ ہوتے تو وہ کھانے کو ہاتھ تک نہ لگاتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے۔ حضرت عبدالمطلب کے لیے حتیم میں ایک چٹائی بچھائی جاتی، ان کے فرزند اس چٹائی کے ارد گرد بیٹھتے تھے۔ جب حضرت عبدالمطلب آ جاتے وہ ان کے جلال کی وجہ سے ان کے سر پر کھڑے ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معصوم بچپن میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چٹائی پر بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرتے۔ حضرت
عبد المطلب فرماتے، میرے نور نظر کو چھوڑ دو، تم ان سے کیا چاہتے ہو، ان کی عظیم شان ہوگی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس چومتے، سینہ اقدس پر ہاتھ پھیرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سن کر مسرور ہوتے۔ ابو نعیم نے محمد بن عمر اسلمی سے، اور وہ اپنے بزرگوں سے روایت کرتے ہیں، ایک دن حضرت عبد المطلب حتیم میں تشریف فرما تھے، ان کے پاس نجران کا پادری تھا، وہ ان سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، ہم ایک نبی کے اوصاف پاتے ہیں جو اولاد اسماعیل علیہ السلام سے ہوں گے، یہ شہر ان کی ولادت گاہ ہے، ان کا حلیہ یہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں، کمر اور قدموں کو دیکھا تو کہا، یہ بچہ کون ہے، یہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ پادری نے کہا، نہیں، ہمارے نزدیک اس کے والد گرامی کو زندہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، یہ میرے بیٹے کا فرزند ارجمند ہے، اس کے والد گرامی اس وقت وفات پا گئے تھے جب یہ اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اتھر میں تھے۔ پادری نے کہا، آپ نے سچ کہا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، اپنے اس محترم بھتیجے کی حفاظت کرو، کیا تم سن نہیں رہے کہ ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں، ابن سعد حاکم نے معاویہ بن حدہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا، میں زمانہ جاہلیت میں حج کرنے نکلا، میں نے ایک طویل بزرگ دیکھا جو بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، وہ یوں کہہ رہا تھا، مولا میرے شاہ سوار حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لوٹا دے، مولا انہیں واپس لوٹا دے اور مجھ پر احسان کر۔ حضرت عبد المطلب قریش کے سردار تھے، ان کے پاس بہت زیادہ اونٹ تھے، جب ان میں سے کوئی ایک گم ہو جاتا تو یہ اس کی جستجو میں اپنے بیٹوں میں سے کسی کو بھیجتے، جب وہ ناکام واپس آتے تو یہ اپنے من موہن پوتے کو بھیجتے، وہ جس مقصد کے لیے بھی جاتے کامیاب ہو کر آتے۔ انہوں نے ان کو اس مقصد کے لیے بھیجا جس سے ان کے بیٹے عاجز آ چکے تھے، لیکن اب انہیں دیر ہو گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اونٹ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، میرے نور نظر، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا غم زدہ ہوا ہوں، اتنا غمگین کسی اور پر نہیں ہوا، آپ کبھی بھی مجھ سے جدا نہ ہونا۔